ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العظیم۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، درود اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ سنا ہے تم چاند تک پہنچے ہو وہ بھی سہارے سے، سنا ہے تم چاند تک پہنچے ہو وہ بھی سہارے سے، میرے نبی نے اس کے ٹکڑے کر ڈالے وہ بھی اشارے سے۔ محترم سامعین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان اقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یعنی اے محبوب ان قریب تمہارا رب تجھے اتنا عطا کرے گا نا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محترم سامعین، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان رہا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان رہا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان رہا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ تشریف لائے سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، چرندے پرندے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، بحروں پر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، چاند کی چاندنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تمام فرشتے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تمام انسان اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے محبوب محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ نے ہر ایک نبی کو معراج عطا کیا۔ آدم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی اسی دھرتی پہ، نوح علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی اسی دھرتی پہ، اسماعیل علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی اسی آسمان کے نیچے، اور اسحاق علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی اسی زمین پہ۔ لیکن اللہ نے جب اپنے حبیب کو معراج عطا کیا تو مکہ کی گلیوں میں نہیں، مدینہ کی گلیوں میں نہیں، عرب کی سرزمین میں نہیں، کعبہ منزل میں نہیں، بلکہ آسمان سے آگے، سدرا سے آگے، لوح و قلم سے آگے، عرش و کرسی سے آگے، جو کہیں گے آگے سے بھی آگے بلا کر معراج عطا کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ محترم سامعین، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان وہ عظمت عطا کی جو نہ آج تک کسی کو ملی ہے اور نہ کسی کو مل سکتی ہے۔ اب میں بات کروں عظمت مصطفیٰ کی، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی تو کوہ طور پر بلا کر دی، لیکن جب اپنے محبوب کو قرآن دینا ہوا تو کسی جگہ پر نہیں بلایا، کسی جگہ کو متعین نہیں کیا، بلکہ آپ غار حرا میں ہیں تو حضرت جبرائیل وہیں قرآن لے کر حاضر ہو رہے ہیں، اگر آپ مکہ میں ہیں تو جبرائیل وہیں قرآن لے کر حاضر ہو رہے ہیں، اگر آپ مدینے میں ہیں جبرائیل وہیں قرآن لے کر حاضر ہو رہے ہیں، اگر آپ مسجد نبوی میں ہیں جبرائیل وہیں قرآن لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں محبوب وہیں قرآن آ رہا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں، اور یہی سوال آج سے 1400 سال پہلے کم وقت ابو جہل نے بھی کی تھی کہ نبی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں۔ لیکن لوگوں، اگر تم کو نبی کی بشریت میں اور ابو جہل کی بشریت میں فرق کو جاننا ہے تو خانہ کعبہ کا مطالعہ کرو، تو جب معلوم ہوگا جب ابو جہل خانہ کعبہ جاتا تھا وہاں رکھے ہوئے بت کو دیکھ کر سجدہ کرنے کے لیے جھک جاتا تھا، لیکن جب میرے نبی خانہ کعبہ جاتے تھے تو وہاں رکھے ہوئے بت میرے نبی کو سجدہ کرنے کے لیے گر جاتے تھے۔ محترم سامعین، جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہوں گا، آج ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ نبی ہی کی فضیلت کا انجام ہے، آج ہم جس جگہ پر ہیں وہ رسول ہی کی برکت ہے۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان
ہے فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، نہ چلے تو وہ جہاں۔ پھر ان سانسوں کی مالا میں موتی پڑھ لو درود کے، پھر ان سانسوں کی مالا میں موتی پڑھ لو درود کے۔ پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ہو، ساتھی ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ وآخر دعوانا